السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج سے ہم القراءۃ الراشدہ کے دوسرے جز کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ پہلے جز کا ترجمہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آپ پلے لسٹ میں دونوں جزءوں کو ترتیب سے درسم بعد درس دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے اس سبق میں مسجد نبوی کی بنیاد کی مختصر تاریخ پیش کی گئی ہے، جس کی زمین کو سہل اور سہیل نام کے دو یتیم لڑکے مفت دینا چاہتے تھے، لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ پوری امت کے رہبر و رہنما ہیں، قیمت دے کر زمین خریدی۔ اس مختصر سے خلاصے کے بعد اب آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہامت الیتیم، یتیم کی خودداری۔ یتیم اس نابالغ لڑکے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو۔ شہامت اس کا معنی ہے خودداری، شرافت، روشن ضمیری۔ یہ شہما یشہم شہامتن باب کرم سے ہے، خوددار و باوقار، روشن ضمیر اور متحمل مزاج ہونا، ذہین و صاحب الرائے ہونا۔ اسی سے شہم خوددار و باوقار، حوصلہ مند، شریف و روشن ضمیر، جمع شہام اور شہوم آتی ہے۔ ترون امامکم صورت مسجد، تمہارے سامنے مسجد کی شکل دیکھ رہے ہو۔ رآ یرا کا معنی دیکھنا، رآ یرا رؤیتن اس کا معنی ہے دیکھنا، اور اسی کو باب افعال کے اندر لے جائے۔ ارا یری اراۃن تو اس کا معنی ہوتا ہے دکھانا، جیسے قرآن کریم کے اندر قال رب ارنی انظر الیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تو مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ ہرگز آپ نہیں دیکھ سکتے۔ خیر، تو ارا یری اراتن کا معنی دیکھنا، دکھانا۔ ترون امامکم صورت مسجد، تمہارے سامنے مسجد کی صورت دیکھ رہے ہو۔ ھذا مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینۃ المنورۃ، یہ مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ هل تعرفون من خبر هذا المسجد شیئا، کیا تم اس مسجد کی خبر میں سے کچھ جانتے ہو؟ عرف یعرف معرفتن کا معنی جاننا، پہچاننا، شیئن کا معنی کچھ، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے چیز۔ یہاں پر شیئن کا معنی کچھ کریں گے، اور قرآن کریم کے اندر ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر شیئن کا معنی چیز۔ ان لہ تاریخا یغتبط بہ کل طفل مسلم، بے شک اس کی ایک تاریخ ہے جس پر ہر مسلمان بچہ رشک کرتا ہے۔ اغتبط یغتبط، اغتباطاً کا معنی خوش ہونا، اچھی حالت میں ہونا، رشک کرنا۔ سمیع سے آتا ہے غبط یغبط غبطتاً، رشک کرنا، کسی کے اچھی حال کی تمنا کرنا۔ اسی سے مغبوط خوش قسمت، جس پر رشک کیا جائے۔ لما دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس الی اللہ فی مکہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مکہ میں اللہ کی طرف بلایا۔ ونادى فی الناس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور لوگوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا لگائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ غضبت قریش، تو قریش غصے ہو گئی،
یعنی قبیلہ قریش غصے ہو گیا۔ وکانت تعبد الاسنام، اور وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ صنم ان کا معنی بت، اس کی جمع ہے اسنام۔ اسی طرح وثن ان کا معنی بھی بت، اس کی جمع ہے اوثان، اور قرآن کریم کے اندر یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ وَكَانَتْ فِي الْكَعْبَةِ الَّتِي بَنَاهَا إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ، اور وہ بت تھے اس کعبے میں جس کو ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام نے بنایا تھا صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ کانت واحد مؤنث اس لیے لایا یہاں سے آیا کہ الاسنام یہ جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے کانت واحد مؤنث لایا گیا ہے۔ کان فی تلک الکعبۃ 360 صنما، اس کعبے میں 360 بت تھے۔ فاشتعلت قریش غضبا، قریش غصے سے بھڑک اٹھی، قبیلہ قریش غصے سے بھڑک اٹھا۔ اشتعل یشتعل اشتعالا، اس کا معنی ہوتا ہے بھڑک اٹھنا، اور اشتعل غضبا غصے سے بھڑک اٹھنا، اور اشتعل رأسہ شیبا اس کا معنی ہے سر کے بال سفید ہونا۔ اور اسی کو اگر باب افعال اور باب تفعیل میں لی جائیں، اشعل یشعل اشعالا اور شعل یشعل تشعیلا، تو اس کا معنی ہوتا ہے بھڑکانا، سلگانا، آگ جلانا، سگریٹ سلگانا وغیرہ۔ وآذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ وعذبوا المسلمین، اور انہوں نے مسلمانوں کو سزا دی۔ آذا یؤذی ایذاء باب افعال سے اس کا معنی ہوتا ہے تکلیف دینا، ایذا پہنچانا۔ جیسا کہ حدیث کے اندر بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اوذیت فی اللہ ما لم یؤذی احد، کہ اللہ کے راستے میں مجھے جتنا ستایا گیا ہے کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا ہے۔ لقد اوذیت فی اللہ ما لم یؤذی احد، اللہ کے خاطر جتنا مجھے ستایا گیا ہے کسی کو نہیں ستایا گیا ہے۔ فصبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصبر المسلمون، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور مسلمانوں نے صبر کیا۔ وَثَبَتُوا لَهُمْ كَالْجِبَالِ، اور وہ ان کے سامنے، کفاروں کے سامنے پہاڑوں کی طرح ڈٹے رہے۔ ثبت یثبت ثباتاً وثبوتاً باب نصر سے اس کا معنی ہے جمنا، ٹھہرنا، ثابت قدم رہنا، مضبوط اور پختہ ہونا۔ اسی سے ثابت العزم، پختہ عزم کا انسان، ثابت القلب، نڈر، بہادر۔ وَلَكِنَّ قُرَيْشًا كَانُوا يَمْنَعُونَ النَّاسَ عَنِ الْإِسْلَامِ، اور لیکن قریش لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے۔ منع یمنع منعن، اس کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ اگر یوں کہنا ہو کہ مجھے تمہارے پاس آنے سے شرم آتی ہے تو آپ یہ جملہ کہیں گے یمنعنی الحیاء من ان آتی الیک، یعنی مجھے شرم روکتی ہے اس بات سے کہ آپ کے پاس آؤں۔ تو یہاں پر شرم آتی ہے کہ لئے آپ یہ جملہ نہیں کہیں گے یاتی الحیاء یا یجی الحیاء، بلکہ یہ تعبیر استعمال کریں گے یمنعنی الحیاء، شرم مجھے روکتی ہے یعنی مجھے شرم آتی ہے۔ مفعول بدلتے رہیں گے، تجھے شرم آتی ہے تو آپ کہیں گے یمنعک الحیاء، ہم کو شرم آتی ہے یمنعنا الحیاء، زید کو شرم آتی ہے یمنع زیدن الحیاء، تو مفعول بدلتا رہے گا۔ تو یمنعنی الحیاء من ان آتی الیک، مجھے تمہارے پاس آنے سے شرم آتی ہے، مجھے شرم میرے لیے رکاوٹ بنتی ہے۔ وَيَحُولُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَعِبَادَةِ اللَّهِ، اور وہ مسلمانوں کے درمیان اور اللہ کی عبادت کے درمیان رکاوٹ بنتے تھے۔ حال یحول حولاً وحیلولتاً، اس کا معنی ہوتا ہے رکاوٹ بننا، حائل ہو جانا،
دو چیزوں کو الگ کر دینا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انا نسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک، کہ اللہ ہم تجھ سے اتنا ڈر مانگتے ہیں، اتنا خوف مانگتے ہیں کہ جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، ہمارے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے، یعنی تیرا ڈر ہمیں نصیب ہو، اس ڈر کی وجہ سے ہم گناہوں سے رک جائیں. فَأَذِنَ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْحِجْرَةِ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی. اذن یأذن کا معنی اجازت دینا، اور اسی طرح سمح یسمح کا معنی بھی ہوتا ہے اجازت دینا، اور استأذن یستأذن استئذانا کا معنی اجازت چاہنا. فہاجر الی المدینۃ وہاجر المسلمون، پس اللہ کے رسول نے مدینے کی طرف ہجرت کی اور مسلمانوں نے بھی ہجرت کی. وکانت المدینۃ ارضا طیبۃ للاسلام، اور مدینہ اسلام کے لیے ایک پاکیزہ زمین تھی، اچھی اور خوشگوار زمین تھی. فی اہلیہ لین ورقۃ، مدینے والوں میں نرمی اور رحم دلی تھی. رق یرق رقا ورقتا، اس کا معنی ہوتا ہے باریک ہونا، یہ گلوزہ کی ضد ہے، اور اسی طرح پتلا ہونا، یہ سخن کی ضد ہے. اور رق لہو، اس کا معنی ہوتا ہے رحم کرنا، دل نرم ہونا، ترس کھانا، ترس آنا، اسی سے رقیق القلب رحم دل آدمی، اور رقت القلب رحم دلی. قد اسلم منہم کثیر قبل الہجرت، ان میں سے بہت سے لوگ ہجرت سے پہلے مسلمان ہو گئے. ولما انتقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ وسکن ہنالک احب ان یبنی مسجدا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف منتقل ہوئے اور وہاں ٹھہرے تو انہوں نے چاہا کہ مسجد کی تعمیر کرے. سکن یسکن سکون کا معنی رہنا، احب یحب احبابا کا معنی پسند کرنا، چاہنا، اور بنا یبنی بنایتن کا معنی تعمیر کرنا، بنانا. لأن المسجد لازم للمسلمین، اس لیے کہ مسجد مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. وہو قطب یدور حولہ رحل حیات الاسلامیہ، اور وہ ایسا محور ہے کہ جس کے ارد گرد اسلامی زندگی کی چکی گھومتی ہے. قطب اس کا معنی ہے محور، مدار یا دھرا جس پر پہیہ گھومتا ہے، چکی کی کیل جس پر اوپر کا پارٹ گھومتا ہے، اور اس کی جمع آتی ہے اقطاب. اور راہ کا معنی چکی. دارت رحل حرب، اس کا معنی ہوتا ہے جنگ چھر گئی. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نازلا فی بیت ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکان ضیفا علیہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر میں اترے ہوئے تھے اور وہاں مہمان تھے. ضیفن اس کا معنی مہمان، اس کی جمع آتی ہے ضیوفن. وکان قریبا من بیتہ مربد، اور ابو ایوب انصاری کے گھر سے قریب ایک مربد تھا. مربد یعنی کھجور سکھانے کی جگہ، اونٹوں کے بارے کو بھی کہا جاتا ہے، اور کھجور کے سکھانے کی جگہ ہوتی ہے اس کو بھی مربد کہا جاتا ہے. تو ان کے گھر کے نزدیک ایک مربد تھا. فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبنی المسجد فی ذلک المکان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مسجد بنائے اس جگہ میں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن ھذا المربد، یہ کھجور سکھانے کی جگہ کس کی ہے؟ قال رجل من الانصار اسمہ معاذ بن عفرا، تو انصار کے ایک آدمی نے کہا جس کا نام معاذ بن عفرا تھا، ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتیمین، وہ ہے اللہ کے رسول دو یتیموں کی ہے.
اسم احدہما سہل واسم ثانی سہیل، ان میں سے ایک کا نام سہل ہے اور دوسرے کا نام سہیل ہے۔ طلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہلا و سہیلا وہما ولدان یتیمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل اور سہیل کو بلایا اور وہ دونوں یتیم لڑکے تھے۔ فلما حضر کلمہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امر المربد وثمنہ، پھر جب وہ دونوں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مربد کے معاملے اور اس کی قیمت کے بارے میں ان سے بات کی۔ قال سہل و سہیل ہوا یا رسول اللہ للہ، سہل اور سہیل نے کہا وہ اللہ کے رسول اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے وقف ہے۔ لا نشتری بہ ثمنا، ہم اس کے ذریعے ثمن کو نہیں خریدیں گے، یعنی اس کے ذریعے ہم ثمن نہیں لیں گے، مفت میں دے رہے ہیں۔ فبن المسجد، آپ مسجد بنا دیجئے۔ بنا یبنی بنایتن، اس سے امر کا صیغہ ہے ابن، آپ بنا دیجئے۔ یہ ابن بیٹا کے معنی میں نہیں، ابن کا معنی بیٹا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ ابن ہے، بنا ابنی بانن ابن۔ فبن المسجد، آپ مسجد بنا دیجئے۔ وقد طابت بہ انفسنا، اور تحقیق کہ ہماری جانوں کو اچھا لگے گا۔ ماضی کے اوپر قد داخل ہوتا ہے تو زور پیدا کر دیتا ہے، تاکید پیدا کر دیتا ہے کہ آپ مسجد بنا دیں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں اچھا لگے گا۔ وقد طابت بہ انفسنا، اور تحقیق کہ ہماری جانوں کو اس کی وجہ سے اچھا لگے گا۔ ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا واشترى منہم المکان ودفع الثمن، اور لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور ان سے جگہ کو خرید لیا اور ثمن ادا کر دیا۔ دفع دفن کے ساتھ الثمن اگر لگ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ادا کرنا۔ جیسے کسی چیز کو خریدنے کے بعد پوچھنا ہو کتنی قیمت ہوئی، کتنے پیسے ہوئے، کتنا ادا کروں، تو آپ کہیں گے کم ادفع الیکا، یعنی میں آپ کو کتنا چکاؤں، کتنا ادا کروں۔ کم ادفع الیکا، اور دفع ادفع کا معنی دھکا دینا، ہٹانا بھی ہوتا ہے، اور اسی کو باب انفعال کے اندر لے جائیں گے۔ ان دفع یندفع اندفعا، تو اس کا معنی ہوتا ہے ہٹنا، دھکا کھا جانا۔ اگر کوئی آدمی ہمارے پاس بیٹھے اور یوں کہنا ہو کہ ذرا آگے جاؤ، تو آپ یہ جملہ کہیں گے اندفع قلیلا، یعنی تھوڑا آگے جائیے، کھسیے، اندفع قلیلا، تھوڑا ہٹیے۔ وبنى المسلمون المسجد، اور مسلمانوں نے مسجد بنائی۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بیدہ وینقل اللبن، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے اور اینٹوں کو منتقل کرتے تھے۔ لبنتن کا معنی اینٹ، اس کی جمع ہے لبنن، اور اسی کو اگر با کے زبر کے پاس ساتھ آپ پڑھے لبنن تو اس کا معنی ہوتا ہے دودھ، یہ ہے لبنن، اینٹیں۔ فقال قائل من المسلمین، مسلمانوں میں سے کہنے والے نے کہا لئن قعدنا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یعمل لذاک من العمل مدلل، لئن قعدنا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یعمل لذاک من العمل المدلل، یعنی اگر ہم بیٹھے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرے تو یہ البتہ ہماری طرف سے گمراہ کن عمل ہے، یعنی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرے اور ہم بیٹھے رہے۔ وکان المسلمون یبنونہ ویقولون، اور مسلمان اس کو تعمیر کرتے تھے، بناتے تھے اور کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ عیش نہیں ہے مگر آخرت کا عیش، یعنی عیش تو آخرت کا عیش ہے، انصار اور مہاجرین پر رحم کر۔ اور حقیقتاً دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی چمک دمک، دنیا کی ریل پیل،
یہ آخرت کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ یہاں کی عیش و عشرت ایک خواب و خیال ہے، حقیقی عیش و عشرت تو آخرت کا عیش ہے۔ جیسے کسی نے کیا خوب کہا ہے، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا آئی دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا آئی دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ نہ ہو غافل ارے ناداں تجھے ایک روز جانا ہے، نہ ہو غافل ارے ناداں تجھے ایک روز جانا ہے، بگیچے چھوڑ کر خالی زمین میں بھی سمانا ہے، بگیچے چھوڑ کر خالی زمین میں بھی سمانا ہے۔ وقد زاد فی هذا المسجد امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والملوک بعدہ، اور تحقیق کے اس مسجد میں امیر المؤمنین عثمان بن عفان نے اضافہ کیا اور اس کے بعد کے بادشاہوں نے اضافہ کیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی جو نوعیت تھی اس کے اندر وقتاً فوقتاً توسیع کی گئی، اضافہ کیا گیا، حتیٰ ترونہ فی ھذا الشکل، یہاں تک کہ تم اس کو دیکھتے ہو اس شکل میں۔ یعنی فی الحال مسجد نبوی کی جو شکل ہے اس کی ابتدائی حالت ایسی نہیں تھی، کئی مراحل کے بعد مسجد نبوی کی یہ شکل ہوئی، اس کے اندر اضافے ہوتے رہے، یک کے بعد دیگر بادشاہ آتے رہے اور اس کے اندر اضافہ کرتے رہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کا پہلا۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر اس کتاب کا دوسرا سبق آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔